آپ جب ہجرت کر کے گئے اور راستے میں ایک جگہ بھوک لگی تو ایک خیمہ تھا، وہاں ایک بڑھیا مائی بیٹھی ہوئی تھی، تو حضرت ابو بکر نے کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہ بیٹا کچھ نہیں ہے، قحط کا زمانہ ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ماں جی اس بکری سے دودھ نکال لو۔ تو وہ بکری ایک تو وہ اس کی بکرے سے ملائی نہیں ہوئی تھی اور دوسرا کمزور، تو اس نے کہا بیٹا اس کی تو بکرے سے ملائی بھی نہیں ہوئی، ملاپ ہی نہیں ہوا، اور دوسرا اس کے اوپر صرف کھال ہی کھال ہے، گوشت ہی کوئی نہیں، دودھ کہاں سے آئے گا؟ کہا اب مجھے اجازت دے دو، کل لے لو۔ اب چونکہ وہ ایک بڑی عجیب سی بات ہو رہی تھی نا، تو اس نے آپ کو ایسے غور سے دیکھنا شروع کیا، بھئی یا تو یہ کوئی عرب نہیں ہے یا یہ جانتا نہیں ہے کہ بن بیاہی بکری اور وہ بھی صرف چمڑا، آپ نے ایسے ڈول اس کے نیچے رکھا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ لٹک کے نیچے آ گئے۔ ایک بکری میں ایک گلاس دودھ ہوتا ہے، چھوٹا گلاس، نکالتے گئے وہ پورا برتن بھر گیا، فل بھر گیا۔ تو آپ نے پہلے ابو بکر کو پلایا، پھر عامر بن فہیرہ کو پلایا، پھر وہ جو رہبر تھا اس کو پلایا، بعد میں خود پیا، اور پھر بکری کے نیچے بیٹھے، پھر پورا بھر دیا، چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک بکری کی عمر ہوتی ہے میکسیمم 7 سال، اس کے بعد وہ یا ذبح کر لو یا وہ مر جائے گی۔ یہ بکری 22 سال زندہ رہی ان ہاتھوں کی برکت سے، اور ذبح نہیں ہوئی، مر گئی، ذبح نہیں۔ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے جس بکری مری ہے، تو اس کا خامد آیا، تو نے جب دودھ دیکھا کہنے لگا کرما لی اے دودھ کتوں آ گیا، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہنے لگی ہے اس بکری سے۔ کہا تیری عقل ٹھکانے ہے، دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ اور اس بکری کو تو پتہ نہیں ہے کہ اس نے تو نہ بچہ دیا ہے نہ اس کے اوپر گوشت ہے، پاگل تو نہیں ہو گئی ہے؟ کہنے لگی میں بھی پہلے پاگل ہی ہو رہی تھی۔ ایک آدمی آیا تھا، کوئی جادوئی شخصیت، اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو تھا، یہ پورا پہلے بھر کے انہوں نے خود پیا ہے، اب بھر کے ہمیں دے گیا ہے۔